دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا اس کو بلا کر کے لاؤ۔ اس کو واپس بلایا گیا، کہا کہ بڑی جلدی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں 2-3 دن سے میرا بچہ نہیں مل رہا، میں بھی پریشان ہوں اور اس کی ماں بھی پریشان ہے، تو اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، دوڑ لگانی ہے تو لگا لو، تم نے جلدی جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس کو اس کا نام لے کر کے پکارنا، تم بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کر کے بلا بھی لوں گا تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بیٹا کہنے کا جو شوق ہے وہ گھر جا کے پورا کر لینا، تم 2-3 دن سے اپنے جو ہے اس بچے سے بچھڑے ہوئے ہو اور تمہارے لہجے کے اندر جو ہے وہ بلا کا رس ہوگا، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو ان بچوں کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ ہوا اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے بھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا، تو اس کے دل کو جو ٹھیس لگے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ اسلام کا دین ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے، یہ شریعت کی اقدار ہے کہ ایک بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، ایک یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے جو ہے وہ پیار نہ کرو۔ یہ شریعت کا دیا ہوا دین ہے، یہ ہے شریعت، اس پر ہم نے چلنا ہے کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے سالن کی خوشبو سے، اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو ایسا کرو کہ شوربے کی تھوڑی جو پیالی زیادہ جو ہے بنا لو اور ایک پیالی اس کے گھر میں بھی بھیج دو، ورنہ ایسے زاویے کے اندر کھانا بناؤ کہ جس وقت کے اندر غریب کے بچے سوئے ہوئے ہوں، کیونکہ غریب کے بچے بھی تو بچے ہی ہوتے ہیں، بچے مانگنے کو تو چاند بھی مانگ لیتے ہیں، تو ان کی پھر جو ہے وہ ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ اگر غریب کے بچے نے اپنے باپ سے گوشت کا مطالبہ کر دیا تو وہ غریب اپنے بچے کو کہاں سے گوشت لا کر کے دے گا؟ تو لہٰذا ایسے زاویے کے اندر جو ہے گوشت پکاؤ کہ جس زاویے کے اندر، جس وقت کے اندر تمہارے اس کے بچے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو یہ بھائی اسلام کا دیا ہوا دین ہے، یہ شریعت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ واقعہ جو ہے میری ہدایت کا سبب بنا۔ تو اسلام کے اندر، حضور کی سیرت کے اندر آج بھی جو ہے وہ قوت، وہ زور رکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حضور کی سیرت کو سن کر کے اسلام کے دامن کے اندر آتے ہیں۔ تو دوسری چیز، اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھاؤ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا حسن سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو حضور کا حسن سکھاؤ۔ ایک وقت تھا جب مائیں اپنی اولاد کو لوریاں دیتی تھی تو وہ حضور پر درود پڑھتی تھی، اور جب وہ حضور پر درود پڑھتے ہوئے لوریاں دیتی تھی تو بچے مختار الدین کاکی جیسے پیدا ہوا، سبحان اللہ، بے شک بچے جو ہے وہ غوث اعظم جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ لیکن معذرت کے ساتھ صاحب، آج جو ہے جب ٹھڑکتی تصویر کے اوپر ماں کی نظر جمی ہوئی ہو اور نیم برہنہ تصویر ماں کی نگاہوں کے اندر ہو، تو اس دودھ کو پی کر کے بڑا ہونے والا بچہ کوئی جو ہے وہ سٹائلش سٹار تو بن سکتا ہے، لیکن کوئی وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اپنی اولاد کو حضور کی سیرت سکھلاؤ بھائی، اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاؤ، اس کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو ایک پکا اور سچا عاشق رسول بناؤ۔ اور عاشق رسول کس طرح بنے گا؟ حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ بلکہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حسن پسند ہے۔ آپ نے یہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے، کس وجہ سے رکھی ہوئی ہے؟ کہ طبیعت اس کو دیکھ کر کے خوش ہوگی، مزاج کے اندر خوشی آئے گی، اسی وجہ سے یہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے رکھی ہے۔ تو انسان کی فطرت کیسی ہے؟ وہ حسن پسند ہے۔ وہ حسن قدر انا میں ہو، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ غزالی آنکھوں کے اندر ہو، وہ بہتی ندیوں کے اندر ہو، وہ پھوٹتی جھرنوں کے اندر ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ کے اندر ہو، وہ بوڑھے انسان کے بالوں کی سفیدی کے اندر ہو۔ حسن جہاں بھی ہو تو انسان جو ہے وہ لڑک جاتا ہے اور انسان اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جب یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ حسن پسند ہے،
تو اپنی اولاد کو پھر اس کے حسن کے تذکرے سناؤ جہاں پر حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور اعظم چشتی مرحوم نے کیا خوب لکھا، وہ کہتا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو حضور کا جو ہے وہ حسن و جمال سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ ہمارے حضور تو وہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا، حضور جیسا نہ بعد میں دیکھا۔ کیا بات، خدا نے وہ سچا ہی پان چھڑیا جندے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے حضور کا یہ حسن ہے، اپنی اولاد کو سناؤ کہ وہ حضور تو اتنے حسن کے حامل ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضور نے کالی دھاری دھار جو ہے وہ چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔ میں کبھی حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، اور آخر کار میں اس فیصلے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے حضور کا مکھڑا جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ سونا ہے، بے شک بے کیونکہ شک۔ چاند کے چہرے پر داغ ہیں اور میرے حضور کا چہرہ جو ہے وہ بے داغ ہے۔ اور صاحب یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کا جمال ایسا تھا اور حضور کا کمال ایسا تھا، یہ محض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، محض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حضور کا حسن و جمال تو وہ ہے کہ کسی کے اندر بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال۔ تو اپنی اولاد کو حضور کا حسن سکھاؤ، اپنی اولاد کو حضور کا جو ہے وہ جمال سکھاؤ، اور آخر میں یہی کہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے، جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ رات مکے، نہ بات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراق، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا صبا ہو گیا، اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔